إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج شرح مئت عامل کا 10واں سبق لے کر حاضر ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ عن کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فی کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے ہوئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وعن للبعد والمجاوزة، اور عن دوری بیان کرنے کے لیے ہے اور تجاوز کرنے کے لیے ہے۔ نحو رمیت السہم عن القوس، جیسے میں نے تیر کو پھینکا کمان سے۔ یہاں پر مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ عن دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو دوری بیان کرنے کے لیے اور ایک تجاوز کو بیان کرنے کے لیے۔ مثال بیان کی رمیت السہم عن القوس، ترکیب کریں گے واو عاطفہ عن مبتدا، لام حرف جر، بعدی مجرور، جار بعدی معطوف علیہ، واو عاطفہ، المجاوزتی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ شبہ فعل کے، مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر عن مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، رمیت فعل بفاعل، السہم مفعول به، عن حرف جر، القوس مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا رمیت فعل کے، رمیت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفی للظرفیت، اور فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے۔ نحو المال فی الکیس، جیسے مال تھیلی میں ہے، ونظرت فی الکتاب، اور میں نے کتاب میں دیکھا۔ یہاں سے مصنف نے بیان کیا کہ فی جو ہے ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے المال فی الکیسی، مال تھیلی میں ہے، تو اس جگہ میں فی نے ظرفیت کے معنی ادا کیے، ونظرت فی الکتاب، اور میں نے کتاب میں دیکھا۔ اس جگہ بھی فی نے ظرفیت کے معنی ادا کیے۔ ترکیب کریں گے واو عاطفہ فی مبتدا، لام حرف جر، الظرفیتی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ شبہ فعل کے، مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، المال مبتدا، فی حرف جر، الکیسی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ شبہ فعل کے، کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر المال مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، نظرت فعل بفاعل، فی حرف جر، الکتابی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظرت فعل کے، نظرت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوا۔ وللاستعلاء، اور فی بلندی کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ نحو قولہ تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں تم کو ضرور بالضرور سولی دوں گا کھجور کے تنوں میں۔ یہاں پر مصنف نے یہ بیان کیا کہ فی جو دوسرے معنی کے لیے آتا ہے وہ بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال میں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا، تو یہاں پر فی نے بلندی کے معنی ادا کیے۔ ترکیب کریں گے واو استنافیہ، لام حرف جر، الاستعلاء مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ شبہ فعل کے، مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر فی مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر قول مضاف کا مضاف الیہ، قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول، واو عاطفہ، لأصلبنکم لام برائے تاکید، اصلبن فعل، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فی حرف جر، جذوع مضاف، النخل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا لأصلبن فعل کے، لأصلبن فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہو کر مقولہ، قول مقولے سے مل کر جملہ
مقولیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ جانا کہ ان کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فی کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ان 2 معنی کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے فی بھی 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ ان دوری بیان کرنے کے لیے اور تجاوز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔